السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل لیبر فیڈریشن کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری عزت خان لالا۔ عزت خان لالا سے پوچھتے ہیں 10 تاریخ کو گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے، اس میں کتنی تنظیمیں شامل ہیں، اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں، کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں، کیا حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ کے، یہ پوچھتے ہیں عزت خان لالا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، سب سے پہلا تو میں آپ کا انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی خاص موضوع پر ہم سے بات کیا، اور اللہ کرے کہ آپ کے چینل سے ہمارا مزدوروں کا آواز پاکستان بھر کے لوگوں تک بھی پہنچ جائے، اور اس ملک کے وزیر اعظم تک بھی پہنچ جائے، اور اس کے حکمران اور اس کے وزیروں تک آلریڈی پتہ ہے لیکن اس کو بھی پہنچ جائے۔ میرے بھائی، 10 تاریخ کو نیشنل گریڈ الائنس جو ہے نا وہ بنا ہے، اس کا بنیاد جو ہے نا وہ اس کا سرپرست اعلیٰ جو ہے نا وہ بنیاد اس کا ہے رحمان علی باجوہ صاحب۔ اور اس نے جب یہ سیکٹریٹ ملازمین کا، کیونکہ ہم پورا پاکستان کے ملازم 1 سال سے بے چین تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نوا نوا حکومت بنے، چلو کوئی صبر، کوئی آرام سے کچھ ہوگا، کیونکہ مہنگائی بھی ہو گیا، اور ایک سرکاری ملازم وہ جو فیڈرل میں رہتا ہے یا چاروں صوبوں میں رہتے ہیں، وہ جہاں پر بھی ہے، تو اصل میں اکثریت سرکاری ملازم جو ہے نا وہ غریب سفید پوشی میں ٹائم گزارتے ہیں، اور ان کے ہمارا کوئی چیز ایسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کچھ جو ہے نا نیچر آف ڈیوٹی چینج ہو سکتے ہیں۔ اب کچھ محکموں میں تضاد بڑا ہے، ایک محکمے میں کو اور سکیل چل رہے، دوسرے میں کو اور سکیل چل رہے، ایک میں تنخواہ کو اور چل رہے، تیسرے میں کو اور چل رہے۔ تو میرے بھائی، ہوٹل والا، آٹے والا، چینی والا، سبزی والا یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا نیچر آف ڈیوٹی کیا ہے یا تمہارا تنخواہ ہے، وہ تو کہتے ہیں جتنا مرضی ہے لے لو، گوشت کا بھی کے ریٹ ہے، یا تو جو ڈبل تنخواہ لے رہے، جو اگلے مرات لے رہے، ان کو جناب زیادہ ریٹ پہ دے اور ہم کم لوگوں کو کم ریٹ پر دے۔ گورنمنٹ، میرا ان سے اس موقع پر ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جس مکانوں میں ہم رہ رہے، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، 2 کمرے کے مکان ہیں، اے ٹیپ اور بی ٹیپ، آپ اللہ پر یقین کریں کہ اس کا جناب ہم 5,500-6,000 روپے گیس کا بل، اور 12,15,15,000 روپے ہم بجلی کا بل، یا تو ہمارے لیے مہربانی کرے جو گورنمنٹ ایک فلیٹ ریٹ مقرر کرے کہ کم از کم اے ٹیپ، بی ٹیپ اور سی ٹیپ میں سفید پوش ملازمین رہتے ہیں، ان کے لیے ایک فلیٹ ریٹ مقرر کرے۔ ہمارا آلریڈی تنخواہ سے ہمارا جو ہاؤس رینٹ ہے وہ کاٹ جاتے ہیں، پھر اوپر سے جب 2 بل آ جاتے ہیں تو بچتا کچھ نہیں۔ اب رزق کا وعدہ تو میرے اللہ نے کیا، جو لوگ، میں کو مثال دو، مردان میں نور خان نام کا بندہ رہ رہے، اس کے 59 بچے ہیں اور 4 اس کے بیگمات ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے، لیکن جس مشکل سے ہمارا سرکاری ملازمین ٹائم، یقین کرو، ہمارا منگنی، ہمارا شادی، یعنی ہمارا بیٹی کا روز خطیبی ادار کے پیسوں میں، اگر ہمارا کوئی عزیز مر جائے باخدا، ہمارا کفن دفن کے پیسے بھی، کیونکہ میں تو اکالال کے کہانی والوں، میرے ساتھ تو ایسے ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں سارا لوگ ایسے ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو کفن دفن کے پیسے وہ ادھار میں، ہمارا کوئی خیر و خیرات ہوتے ادھار میں، تو بس ہمارا زندگی ایسے گزر گیا۔ لونس لیا تو کچھ کیا، میرا بھی دل کرتا ہے، ابھی تک میں نہیں عمر میں آج نہیں کیا، تو میرے اوپر فرض نہیں ہے، میرا خواہش نہیں ہے۔ کون سا انسان مسلمان ہے جو اپنا نبی کے روزے پر نہ جانا چاہتے؟ ایک طرف دے کے بڑے بڑے حکمران ہمارے خون پسینے سے، ہمارے پیسوں پر، وہ جناب میں نے 6 عمرے کیا، میں نے 4 حج کیا، میں نے 20 حج کیا، یہ بڑے بڑے پراڈو، بڑے بڑے سے ٹھیک ہے، تعمیر اور ترقی بھی اچھا ہے، ایک دفاع کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں پورا پاکستان فوج میں مرنا اور لڑنا جانتے ہیں، وہ بھی میرا مزدور بچے، اگر بلڈنگیں بنانے وہ بھی میرے مزدور بچے، اور اگر وہاں پر ان بڑوں پہ حکمرانوں کا کرتا درتا، اگر ان کے جلسوں جلوسوں کا زینت بنتے وہ بھی ہمارا مزدور کے بچے، اور اگر پولیس میں مرتے وہ بھی ہمارا مزدور کے بچے، اگر بم دھماکے میں مرتے پھر بھی مزدور کا بچہ، اور اگر انڈیا کے آنکھوں میں آنکھ کے ڈالتے فوج کے ساتھ، ہمارا ایمان ہے فوج ہمیں اجازت دے دے تو ہم انڈیا کو، یہ غریب لوگ ایسے ان کو کاٹ دیں گے جیسے ہم گندم کے فصل کاٹ دیتے۔ اس لیے ہر غریب کے دل میں پاکستان کے جھنڈے کا اور پاکستان کا فوج کا ایک احترام ہے۔ تو بھئی ہم اپنے گھر میں کھڑے ہیں، اپنے حکمرانوں سے ہم نے ایک سوال کیا، اس میں آپ کا سوال ہے کتنے لوگ ہیں؟ پاکستان بھر کے اکثریت مزدور رحمان علی باجوہ کا اس کاج کو سپورٹ کر رہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی ڈی چوک میں نہیں جاؤں، کل اگر وہ مراد مل جائے تو میرا آنکھ جب میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا چونکہ تعلق نیشنل لیبر فیڈریشن سے ہے، تو ہمارا کوئی 6 دن پہلا ہمارا میٹنگ ہوا، ہمارا شمس الرحمان سواتی میرا صدر ہے، اور میرا جنرل سیکرٹری جو ہے نا وہ راجن پور سے ہے، وہ مرزا عطا صاحب، وہ سارے، اور اس میں بہت سارے عہدیدار تھے، تو انہوں نے کہا لالا چونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے تو آپ مہربانی کریں لوگوں کو آرگنائز کر کے رائے، اور انشاءاللہ آپ کو اگلا بھی یہ بتا دو اشارتاً خوشخبری، ہم اللہ کے در سے بھی پر امید ہے،
اور عمران خان صاحب کی حکومت سے بھی ہم پر امید ہے. میرے بذات خود بنفس نفی 4-5 جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں سینئر وزیر لوگ ان سے میرے ملاقات ہو گیا اور انہوں نے ہمیں یہ تسلی دیا کہ عمران خان صاحب اس ملک کو مزدور کو دل و جان سے چاہتے ہیں. آپ کی مشکلات ہمیں معلوم ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے مزدوروں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلا سے زیادہ زور و شور میں آنا ہے. آپ کو ہم نے بنانا ہے کہ اپنے ساتھ چنے کھانے کے لیے لے آؤ, بسکٹ لے کر آؤ. ہم محب وطن لوگ ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے, اور حکومت ہوتا ہے ماں اور حکومت وزیر اعظم ہوتے ہیں باپ, اور وزیر اعظم سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے بچے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں, اور مزدور سرکاری ملازم حکمرانوں کے بچے ہوتے ہیں آپ کے دروازے پہ کھڑے. آپ مہربانی کریں ان کو اپنے گھر سے خالی نہ بھیج دیں, اور ہمارا جو اصولی موقع پہ اس کو سن لیں. جو اپ گریڈیشن ہے, جو تنخواہ میں اضافہ ہے, جو پینشن کا اضافہ ہے, آپ مہربانی کر کے وہ ساری باقی چیزیں ہم ادھر ہی بتا